محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل عالی جناب محمد الیاس صاحب نے دو مقصد کے تحت منعقد کیا ہے۔ ایک مقصد پیر پیراں میر میراں قندیل آسمانی شہزاد لامکانی غوث سمدانی حضور محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنا ہے۔ دوسرا مقصد اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، حضور غوث پاک اور حضور غوث پاک کی ماں میں بہت زیادہ ربط دکھائی دیتا ہے، تعلق دکھائی دیتا ہے، اور اسی تعلق کا فیضان ہے کہ آج کی یہ محفل دونوں جہتوں کا سنگم ہے۔ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ابتدائی ایام دیکھیں گے، ان کی شروعاتی عمر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس دھرتی میں تشریف لانے سے پہلے اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ولایت کے لیے منتخب فرمایا اور صاحب کرامت بنایا، اس میں ماں کا زبردست تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہماری اولاد میں غوث پاک پہلی بار کسی درسگاہ میں کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے، قرآن مقدس کا ورق کھلا ہوا ہے، استاد نے بسم اللہ پڑھوایا، آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، 18 پارے قرآن کی تلاوت کری۔ استاد حیران و پریشان، یہ بچہ پہلی بار درسگاہ میں آیا، 18 پارے اسے کسی نے پڑھا دیے، اور اگر غیبی طاقت کی بنیاد پہ 18 پارہ اسے یاد ہو گیا ہے تو پورا 30 پارہ یاد ہونا چاہیے، پورا قرآن ختم کرنا چاہیے تھا۔ استاد نے جب یہ حیرت بھرا سوال اس چھوٹے سے بچے سے کیا تھا، اس چھوٹے سے بچے نے جواب دیا تھا کہ میری ماں کا معمول تھا، جب میں ان کے پیٹ میں تھا، میری ماں کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک کہ گھر کا کام نہیں کرتی تھی جب تک کہ 18 پارے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اللہ نے میری ماں کے پڑھے ہوئے 18 پارے میرے سینے میں بٹھا دیے۔ اگر میری ماں نے 30 پارہ قرآن کی تلاوت کی ہوتی تو میں محمد حافظ قرآن بن کر کے آتا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ماں باپ اور غوث پاک میں گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ اگر غوث پاک کو ماں کے شکم سے 18 پارے کا حافظ قرآن بننا نصیب ہو رہا ہے تو اس میں ماں کی شخصیت کا زبردست دخل ہے، ان کی سیرت، ان کے کردار کی خوشبو غوث پاک میں منتقل ہوئی۔ اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ غوث پاک کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی اس محفل میں یاد کیا جا رہا ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 78 سالہ ماں سے عرض کیا تھا، ماں 78 سالہ ماں کی حیثیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں، کتنی ضعیفی آ گئی ہوگی، کتنا بڑھاپا آ گیا ہوگا۔ ایسی بوڑھی ماں سے حضور غوث پاک نے عرض کیا تھا، ماں میری خواہش ہے جیلان سے بغداد کا سفر کروں، وہاں بڑی اونچی درسگاہ، بڑے اچھے استاد ہیں، میں ان کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 78 سالہ ماں نے جواب دیا تھا، یہ جیلان ایران کے علاقے میں، 78 سالہ ماں نے جواب دیا تھا، بیٹا میں بخوشی تمہیں اجازت دیتی ہوں، اس زندگی میں پھر تمہارا چہرہ ہمیں دیکھنا نہیں ملے گا۔ ایک ماں کے دل میں کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا، ناز کا بالا ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے رخصت ہو رہا ہے، اب چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کا چہرہ ہم نہیں دیکھ پائے، لیکن علم دین کے حصول کے لیے حضور غوث پاک کی ماں نے اجازت دیا، بیٹا اس زندگی میں ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن بخوشی تمہیں اجازت دیتی ہوں، چلی جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تاریخ بتاتی ہے اگر 40 ڈاکوؤں کو
کلمہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نصیب ہوا اور ولایت کی منزل ملی ہے، یہ غوث پاک کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ غوث پاک نے اپنی ماں کے ارشاد اور وصیت پہ عمل کیا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑا، تو اس سناٹے میں جو 40 گنہگار تھے وہ تقویٰ شیار بن جا رہے ہیں، پرہیزگار بن جا رہے ہیں، اپنے زمانے کے زبردست ولی بن جا رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ ولایت کی منزل ملی، اس میں کن کا حال ہے؟ آپ کہیں گے غوث پاک نے انہیں ولایت کی منزل عطا فرمائی، میں کہوں گا ماں نے جو نصیحت کی تھی اس نصیحت کو اگر غوث پاک اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتے تو آج 40 ڈاکوؤں کو صحیح ڈھنگ سے توبہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، اونچا مقام دستیاب نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں میں اور غوث پاک میں زبردست کنیکشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنا یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے، اور ماں اور باپ کو یاد رکھنا یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو غوث پاک کا دامن بھی نہیں چھوڑتے اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کرم والے تھے، آپ یقین مانیے کسی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بخارا وہ عراق و چشت و اجمیر تیری لو ہر شمع ہر محفل ہے یا غوث، یہ چشتی نقش بندی صحبت وردی بساکے قادری منزل ہے یا غوث۔ 4 سلسلے بر صغیر میں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک سلسلہ کا نام چشتی، ایک سلسلہ کا نام نقش بندی، ایک سلسلہ کا نام صحبت وردی اور ایک سلسلہ کا نام قادری۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں سلسلہ برحق ہے، لیکن ان چاروں سلسلہ میں اگر سب سے آگے دکھائی دیتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ اگر جس انسان کا بیمار پڑ جائے ڈاکٹر کے یہاں جانا ضروری ہے، اگر ڈاکٹر کے یہاں نہیں گیا اس کی جان ہلاک ہو سکتی ہے، وہ ایسے مرض میں ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جس بیماری کو جان لیوا بیماری کہا جاتا ہے، ایسی بیماری کو لگ سکتی ہے۔ جہاں اگر بیمار ہو، جسم اگر بیمار ہو، ڈاکٹر کے یہاں جانا ضروری، اور روح کے علاج کے لیے اللہ والوں کے یہاں جانا ضروری۔ یقین مانیے اس پر سبوں کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کا بڑا ڈاکٹر جسم کا ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا شعرا ہوتا ہے، ہمارے غوث پاک جب سے اس دنیا میں تشریف لائے ابھی تک روحانی ان سے کوئی بڑا ڈاکٹر پیدا نہیں ہو سکا۔ روحانی علاج کرنے والے، روحانی علاج کرنے والے سب سے بڑے طبیب کا نام حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جس کو چاہیے کہ اپنی روح کا علاج کرے، روح کو مضبوط کرے، اسے غوث پاک سے گہرا تعلق رکھنا ہوگا۔ اور غوث پاک کتنے کرم والے ہیں، پھل کے ذریعے سے درخت کا اندازہ رکھتا ہے۔ عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے تُعْرَفُ الْأَشْجَارُ بِأَسْمَائِهَا، اگر درخت کو پہچاننا ہو اس کا پھل دیکھ لیں گے ہمیں درخت کی معرفت ہو جائے گی، ہمیں پیڑ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پیڑ پہ لگے ہوئے پھل سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آم کا پیڑ ہے یا لیچی کا پیڑ ہے۔ پھل کے ذریعے درخت کی آزمائش ہوتی ہے، درخت کی پہچان ہوتی ہے۔ آئیے حضور غوث پاک کے مرتبہ کو جاننے کے لیے حضور غوث پاک کے خاندان کے ایک پھل کو دیکھتے ہیں جسے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کیتھل ایک جگہ ہے جہاں پہ اس ہندوستان کی سب سے بڑی لڑائی جسے مہا بھارت کہا جاتا ہے، جو لڑائی لڑی گئی تھی وہ کیتھل ہی کا علاقہ تھا، وہی مرکز وہی محور تھا اس لڑائی کا۔ اسی کیتھل میں رہنے والے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ کے نزول کمالو سکندر شاہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو حضرت کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ اسی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 12ویں پشت میں جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ 12ویں پشت کے اولاد حضور غوث پاک، اور سب جب بعد میں چلے آتے ہیں ہماری تربیت ہمارے استاد نے کی، ان کی تربیت ان کے استاد نے کی، لیکن قربان جائیے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ کی تربیت خود حضور غوث پاک نے فرمائی۔ 12ویں پشت کے بیٹے کی تربیت بغداد کے تاجدار نے فرمائی اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ سنو ڈائریکٹ
بغیر واسطے کے میں نے اپنے اس بیٹے کی تربیت کی ہے، اس لیے میرا یہ بیٹا نام کا بھی کمال ہے اور شخصیت اور سیرت کے اعتبار سے بھی باکمال ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت شاہ کمال کیرتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، فقیروں کا دم کرتا اور یہ گرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دربار کے سجادہ نشین بھی تشریف فرما تھے، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سجادہ نشین بھی تشریف فرما تھے۔ اعتبار سے گجرات کا ایک محمود نام کر کے بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا قافلہ کسی راستے سے گزر رہا تھا، لشکر کا ہجوم، فوج کی بہتات، سواریاں بہت زیادہ، ایسی عالم ہے بیچ سڑک پہ ایک فقیر گدڑی پہنے ہوئے پیروں کا لبادہ اوڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، بادشاہ کی سواری کی نکیل تھامی، رسی پکڑی، کہا کھڑا ہو۔ بادشاہ اتنی جرأت، اتنی ہمت، یہ چند ٹھیکے کا فقیر میری سواری روک دے، لیکن بادشاہ تھا، اس نے تحمل سے کام لیا، ضبط سے کام لیا، پوچھا تو نے میری سواری کیوں روکی؟ کہا کہ سواری میں نے اس لیے روکی ہے کہ مجھے ایک اشرفی کی ضرورت ہے، ایک اشرفی دے دو، آگے بڑھو۔ اگر تم نے میری مانگ پوری نہیں کی، میرا مطالبہ پورا نہیں کیا، تمہاری سواری کو میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ وہ فقیر اڑا تھا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ ڈھونگی ہے، یہ جان چاہتا، اگر سچا فقیر ہوتا وہ پیسہ نہیں مانگتا، اللہ والے پیسہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، پیسہ ان کے پیچھے دوڑا کرتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا، اسے زمین پہ گراؤ اور ساری سواریاں، سارے گھوڑے اس کے جسم کے اوپر سے دوڑا دو تاکہ اس کے جسم کا قیمہ بن جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بادشاہ کا آرڈر تھا۔ ایسے ہی بیچ میں اہل نظر کی جماعت جو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے دربار میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی میں سے کسی ایک نے کہا آج ایک فقیر کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بادشاہ نے اپنی ساری فوج کو اس کی پیٹھ میں دوڑانے کا حکم دے دیا۔ ایسے حالت میں سارے حاضرین اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس فقیر کو زمین پہ لٹایا گیا، ساری فوج گزار دی گئی، ساری سواریاں گزار دی گئی۔ جب آخری سواری بھی گزر گئی، یہ فقیر زمین سے اٹھا اور اپنے کپڑے سے گرد جھاڑنا شروع کر دیا۔ سارے حاضرین حیران و پریشان، جو فقیر ایک سواری کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، پوری فوج گزر گئی، پورا لشکر گزر گیا، یہ بچ کیسے گیا، زندہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ شام سے کھڑا ہو کر کے اپنے جسم کے اپنے کپڑے کی دھول جھاڑ رہا ہے۔ ایسے حالت میں سب حیران و پریشان اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت شیخ کمال کیرتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر وہ فقیر بچا ہے تو میری ذات کی بنیاد پہ بچا ہے۔ سارے فقیر حیران و پریشان، سارے اولیاء کرام حیران و پریشان، آخر آپ کی ذات سے کیسے بچے؟ آپ یہاں وہ سڑک پہ پڑا ہوا، اس کے جسم سے سواریاں گزاری گئی، آپ کی وجہ سے کیسے بچے؟ حضرت شاہ کمال کیرتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جیسے ہی بادشاہ نے آرڈر کیا تھا کہ اس فقیر کے جسم سے ساری سواریاں گزار دو، شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تھے، ارشاد فرمایا تھا کمال کیا دیکھتے ہو، آج سرے بازار سڑک پہ ایک فقیر رسوا ہو رہا ہے، ماننا تو جاری ہے لیکن شکل تو فقیروں کی بنائے ہوا ہے، لباس اس کا فقیروں والا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ ایک درویش کو سرے بازار رسوا کیا گیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے۔ شاہ بہاؤالدین نے مجھے آرڈر کیا، جاؤ جیسے بھی ہو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سنو، سواری اس کے جسم سے نہیں گزری ہے، سواری ساری میرے کمر سے گزری ہے۔ اس زمانے کے سجادہ نشین اٹھے، حضرت شاہ کمال کیرتی کے جسم سے جب کپڑا ہٹایا گیا ہے، کیا دیکھا گیا ہے کہ ان کی کمر زخمی ہو چکی ہے، ان کے کمر پہ زخم لگ چکے ہیں اور پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ سنو، بارانی پشت کا بیٹا غوث پاک کا اتنا جلال لگتا ہے کہ پوری فوج کو اپنی پیٹھ پہ گزار کر کے ایک فقیر کی عزت بچا لیتا ہے، جگہ بچا لیتا ہے۔ اس غوث پاک کی کرامت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی طاقت و قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ان کے گدا رکھ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جو بھی محتاج کا جمیع عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟
جب ان کی تربیت سے فیض پانے والے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے پھر ہمارے غوث پاک کی خوبی کون بیان کر سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جتنے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے، سبوں کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا اور سارے معجزہ کو کسی ایک ذات میں دیکھنا ہو تو اس ذات کا نام حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دیا گیا لیکن تمام نبیوں کا دیا ہوا معجزہ، تمام نبیوں کو دیا ہوا معجزہ اگر اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ اونچے مقام کے ساتھ کسی ایک ذات میں نظر آتی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے اندر سارے معجزے جمع کر دیے گئے۔ ویسے ہی جتنے اولیاء اس دھرتی پہ تشریف لائے سبوں کو الگ الگ کرامتیں دی گئی ہے لیکن ساری کرامتوں کو اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا ہو وہ ذات ہمارے غوث پاک کی ذات ہے۔ ساری کرامتیں اپنی جگہ پہ برحق ہے لیکن اگر اونچے رتبے کے اعتبار سے ساری کرامتوں کو جمع دیکھنا ہو تو غوث پاک کی ذات دیکھیں گے ساری کرامتیں ان کی ذات میں مجتمع نظر آئیں گی۔ اور ایک آپ نے قصیدہ غوثیہ لکھا، قصیدہ غوثیہ اس کا ایک شعر ہے، نظر تو الہ، یا اس کسی اور دوسرے کلام کا شعر ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حب اتصالی۔ اور جو قصیدہ غوثیہ لکھا ہے اس کا پہلا مصرع ہے سقانی الحب کاسات الوسالی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصیدہ غوثیہ لکھا ہے۔ اس قصیدہ غوثیہ کا کمال دیکھیں، اس قصیدہ غوثیہ کا مرتبہ دیکھیں۔ اس قصیدہ غوثیہ کو جو پڑھنا اپنے معمول میں شامل کر لیتا ہے، اپنے وظیفے میں شامل کر لیتا ہے، وہ ما فوق العادت افعال کا ثابت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی ذات میں اللہ خوبی عطا فرما دیتا ہے، بہت کمال عطا فرما دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو انسان کے بس سے باہر کی بات بھی صادر کر دیتا ہے۔ اس کا ایک اندازہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایک دریائے راوی بہت مشہور ہے، دریائے راوی کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا ورد و وظیفہ میں مشغول تھا۔ ایک انسان ٹہلتا ہوا دریائے راوی نے قریب کیا، دیکھا ایک اللہ والا وظیفہ پڑھ رہا ہے، جا کر کے اس کے پیچھے چپ سے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہے یہ اللہ والا کیسے کیسے وظیفہ پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس وظیفہ پڑھنے والے ولی پر جلال کی کیفیت تاری ہوئی، زمین سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، دریائے راوی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا اوپر کی طرف کہ دریائے راوی کی لہر اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، پانی میں حکومت کا سکر چلنا شروع ہو گیا، اقتدار کا اوپر پانی پڑ رہا ہے، دریائے راوی کی لہریں، دریائے راوی کی موجیں اس اللہ والے کی انگلی کا اشارہ پا کر کے اٹھ کر کے کھڑی ہو جا رہی ہے، اور جب تک کہ انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے اس لہر کی مجال نہیں کہ نیچے بیٹھے، جوار بھاٹا سمندر میں اٹھتا رہتا ہے لیکن جیسے لہر اٹھتی ہے ویسے ہی لہر ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے، نیچے بھی چلی جاتی ہے۔ اس انسان نے دیکھا کہ اس فقیر نے اپنی انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف کیا ہے، لہر اوپر کی طرف معلق لٹکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اپنی انگلی نیچے کی ہے پھر لہر نیچے ہو گئی۔ اسی طرح کی کیفیت میں کبھی وہ موت کو اوپر اٹھنے کا اشارہ کرتا، کبھی نیچے دبنے کا اشارہ کرتا، اس کی انگلی کے اشارے پہ موت گردش کرتی رہی، دریا بات مانتا رہا، سمندر کی لہریں اس کی انگلی کو خود کو تسلیم کرتی رہی۔ یہ انسان بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہاں دور رہ کر کے، کنارے رہ کر کے اس سمندر کی سطح پہ حکمرانی کا جلوہ بھی کہہ رہا ہے، پانی اس کی بات مان رہا ہے، آخر یہ حکمت اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ جب وہ فقیر پیچھے مڑ کر کے دیکھا، آگے بڑھا، سوال اپنے ہونٹ پہ لایا، عرض کیا حضور والا اس پانی کی لہر پہ میں نے آپ کی حکومت دیکھی ہے، آپ کا اقتدار دیکھا ہے، آپ کا اختیار دیکھا ہے، آخر اللہ نے یہ طاقت آپ کو کیسے عطا فرما دی کہ پانی آپ کی بات مانتا ہے، لہریں آپ کا حکم تسلیم کرتی ہے، موت کو آپ جیسے گردش کرنے کے لیے کہتے ہیں، موت گردش کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ اس اللہ والے نے جواب دیا تھا، ہمارے غوث پاک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اللہ والے نے جواب دیا تھا، سنو اگر مجھے پانی پر تصرف کرنے کی طاقت نصیب ہو گئی ہے، پانی پر مجھے حکومت کرنے کی طاقت ملی ہے، یہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا ثمرہ ہے۔
جب سے میں نے غوث پاک کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، بے جان کو اشارہ کرتا ہوں، بے جان میری بات ماننا تسلیم کر لیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کرم والے، اتنی فضیلت اور اتنے عظیم رتبہ والے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے اگر کسی کو تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے وہ کمال والا ہو جاتا ہے، خوبی والا ہو جاتا ہے۔ خود غوث پاک کے اندر کتنا کمال ہوگا، کتنی خوبی ہوگی، زمانہ ختم ہو سکتا ہے، ہماری زمانہ ختم ہو سکتی ہے، ساری کائنات ہو سکتی ہے، غوث پاک کی کرامت بیان نہیں کی جا سکتی ہے، آپ کے مرتبہ کو لفظوں کا جامع نہیں پہنا جا سکتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرتبہ والے تھے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ آپ کو آزمانے آتے تھے۔ کسی کو خبر نہیں ملتی کہ غوث پاک کو چلو آزما کر کے دیکھتے ہیں، جانچ کر کے دیکھتے ہیں، بڑا شہرہ ہو گیا ہے، غوث پاک کو آزماتے ہیں، یہ کیسے؟ ایک دفعہ 100 عالم اسی ارادے سے چلے اور 100 عالم نے زبردست تیاری کی، سنو یہ سوال میں کروں گا، یہ سوال تم کرنا، یہ سوال تم کرنا۔ 100 نے آپس میں ربط پیدا کر لیا، تعلق پیدا کر لیا، اور 100 نے ایک ایک سوال اپنا ذہن نشی کر کے غوث پاک کے دربار میں حاضری دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم کا درس ایک دن میں دیتے تھے۔ ہزاروں شاگردان کے بارگاہ سے باعث آ کر کے نکلے، 13 طرح کے علم پڑھائے کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں وہ 100 عالم حاضر ہو گئے۔ آج غوث پاک کا امتحان لیا جانے والا ہے، ابھی انہوں نے اپنا سوال پیش بھی نہیں کیا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اے عالم تو کھڑا ہو جا۔ ان 100 عالم میں ایک عالم کھڑا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا، سنو تو میری بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے، یہ سوال سن لے اور اس کا جواب بھی سن لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جواب تو اپنی جگہ پہ، ان عالموں کو سوال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، ہر ایک عالم کے سوال کو بھی غوث پاک نے بتا دیا ہے اور اس سوال کا جواب بھی عطا فرما دیا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ آواز نہیں پہ نکلتی ہے، حضور غوث پاک کو معلوم ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت جان لیتے ہیں، نماز کی حالت جان لیا کرتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک اتنے کرم والے، اتنی نوازش والے ہیں، اور غوث پاک نے ایک دفعہ ایک عالم کو آزمایا، ہمیشہ عالم آزماتے تھے، ایک دفعہ ایک عالم کو آزمایا۔ خوب یاد رکھیں، جب شریعت کے قانون سے کوئی معاملہ متصادم ٹکرائے، آپ کو محسوس ہو کہ شریعت کا قانون تو اس طرح کا ہے اور یہ عمل غلط دکھائی دے رہا ہے، آپ شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اللہ والا بندہ آپ کی آبادی میں آ جائے اور وہ آپ کو لبھانا چاہے تو سنو، میرے پاس یہ کرامت ہے، میرے پاس یہ فضیلت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کرامت اور فضیلت تو نظر آ رہی ہے لیکن شریعت نظر نہیں آ رہی ہے، وہی بتا کر رہی ہے، یہ جعلی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت محض ہے اور طریقت چھلکا ہے، جو شریعت میں کمال نہیں رکھے گا وہ کبھی بھی طریقت کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت کو جانکار ہونا، شریعت کا تابعدار ہونا پہلے ضروری، بعد میں طریقت کا نمبر آتا ہے، اور جو شریعت میں فیل ہو گیا وہ کبھی بھی طریقت کی گرد بھی نہیں پا سکتا ہے۔ یہ علماء ارشاد فرماتے ہیں، مشائخ ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ایسے جعلی لوگ کہ جو ایک پیر کے بارے میں معلوم ہوا، کسی آبادی میں داخل ہوئے اور اپنی کرامت دکھانے کے لیے انہوں نے ایک مرا ہوا جانور لے لیا، جا کر کے چپ سے اس آبادی کے کنویں میں ڈال دیا اور کہا، جب لوگوں نے لاٹا بھیج دیا، کہا کہ نہیں، پہلے میں وضو کروں گا پھر جا کر کے بعد میں کوئی بات کروں۔ اسی کنویں کا پانی لایا گیا، انہوں نے کانپنا شروع کر دیا، پیر صاحب کانپنے لگے، مریدین حیران پریشان، حضور ہو کیا گیا؟ کہا کہ تمہارے اس پانی سے ہمیں مردے کی مہک آ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا پانی پاک نہیں، ناپاکی کا پتہ چلتا ہے۔ سارے مریدین حیران پریشان، اسی کنویں کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، حضرت کو ناپاکی کا پتہ کیسے چل گیا؟ جب تلاشی لی گئی تو اس میں مرا ہوا جانور نکلا اور سبوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارے پیر کامل بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اندر کی بات بھی دیکھ لیتے ہیں۔
ایک انسان کی عادت تھی، کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ کچھ کریاں اپنی جیب میں رکھا جاتا تھا اور جیسے ہی کوئی دعوت دیتا اس کے یہاں کہتا کہ آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہونے کی باری آتی کچھ کنکری نکالتا اور اس کے چھپڑ پہ پھینک دیتا، کھڑکھڑ کی آواز آتی، بجنے کی آواز آتی، کہا کہ جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، اب ہم پیر صاحب آ گئے ہیں، اب تمہارے لیے چین نہیں۔ وہ اپنے میزبان کو بتاتا، گھر والے کو بتاتا، سنو تمہارے گھر میں ڈھیر سارے شیطان جنات بسیرا لیے ہوئے تھے، جیسے ہی میرا قدم تمہارے گھر پہ پڑا ہے ان جنوں میں کھلبلی مچ گئی، ان جنوں میں دہشت تاری ہو گئی۔ اپنی کرامت اور اپنا احساس ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈھکوسلے بنائے جاتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جو شریعت میں کامل نہیں ہو وہ کبھی بھی طریقت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عالم حاضر ہوا، ایک عالم حاضر ہوا، اس نے آپ کا امتحان لینا نہیں چاہا بلکہ دور سے چلے گئے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ غوث پاک بڑے کرم والے، بڑی نوازش والے ہیں، اس زمانے کی عظیم ہستی ہیں اور عظیم ہستی کی ضرور زیارت کرنی چاہیے۔ اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت آپ وضو کے لیے پانی رکھے ہوئے تھے اور وضو کرنا چاہ رہے تھے، وہ انسان کھڑا ہو گیا، وہ عالم کھڑا ہو گیا اور آپ کو وضو کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ حضور غوث پاک نے ہاتھ دھویا اور اس کے بعد کلی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈالا پھر آپ نے کلی کی۔ وہ انسان عالم شریعت ہے، جیسے ہی دیکھا کہ جس غوث پاک کا میں نے بڑا شہرا سنا ہے، بڑا چرچا سنا ہے، دور دور تک ان کی جرامتوں کا پرچار کیا جاتا ہے، ان کو تو شریعت کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پہلے کلی کی جاتی ہے وضو میں یا پہلے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، یہ ولی نہیں دیتے ہیں، چلو ہمارا آنا بیکار ہو گیا، واپس لوٹتے ہیں۔ عالم نے جیسے ہی واپسی کے لیے اپنا قدم بڑھایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، عالم صاحب میرے قریب تشریف لائیے۔ کیسے آنا ہوا؟ ابھی سلام کلام بھی نہیں ہوا، ملاقات بھی نہیں ہوئی اور واپس چلے جا رہے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا حضور والا، میں نے آپ کا چرچا سنا تھا، شہرا سنا تھا، آپ کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا تھا، آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں آ کر کے پتا چلا کہ آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے میں محروم واپس لوٹا۔ آپ نے فرمایا کیسے پتا چلا کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ جسے شریعت کا پتہ نہیں ہو وہ اللہ کا ولی کیسے بن جائے گا؟ میں نے دیکھا آپ وضو کر رہے تھے، جو وضو کے طریقے کے خلاف ہے، ہماری شریعت کر دی ہے، آنکھ کے بعد کلی کے بعد ناک میں پانی اور پھر چہرہ دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا آپ نے ہاتھ تو صحیح دھویا لیکن کلی کی جگہ پہ ناک میں پانی ڈالا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کلی کی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، وضو کے عادت کے خلاف ہے، اس لیے میں محروم واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنو یہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں، تمہارا دعویٰ پہلے کلی بعد میں ناک میں پانی، میرا دعویٰ ہے کہ پہلے ناک میں پانی بعد میں کلی۔ اس نے کہا کہ حضور والا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے پہلے کلی بعد میں ناک میں پانی، آپ نے شاید میں دکھا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا حضور والا دکھا تو میں ضرور سکتا ہوں لیکن میری لائبریری یہاں سے بہت دور ہے، کتاب لاؤں تو کیسے لاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کتابیں میری لائبریری میں موجود ہے، جاؤ لائبریری سے کتاب لاؤ اور مجھے دکھا دو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے کلی بعد میں ناک میں پانی۔ عالم گیا لائبریری سے جو بھی کتاب نکالتا اور اس صفحہ کو دیکھتا جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، سب میں وہی لکھا ہوا تھا جیسے غوث پاک کر رہے تھے، پہلے ناک میں پانی بعد میں کلی۔ بڑا حیران و پریشان ہوا، عاجز ہو کر کے پسینہ پسینہ ہو کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور والا ساری کتابوں میں آپ نے جیسے وضو کیا ہے ویسا ہی لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں میں حق میں ہوں، صحیح طریقہ وہی ہے کہ پہلے کلی کی جائے گی بعد میں ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ حضور غوث پاک نے کہا کتاب دیکھ لیے، جب بھی اتنا نہیں ہوا زمین کو حکم دیا، اے زمین اس عالم کو پکڑ لے۔ غوث کا حکم تھا، زمین نے کمر بھر کر کے اس عالم کو اپنے اندر جذب کر دیا، کمر بھر کر کے جذب کیا۔ ارشاد فرمایا اب کہو کیا کہتے ہو، اب کہو کیا کہتے ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے میرا دعویٰ سچا ہے؟ اس عالم نے جواب
دعوت حضور والا اب بھی میں یہی کہوں گا کہ میرا دعویٰ سچا ہے، آپ کا دعویٰ وضو کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اتنا سننا تھا، غوث پاک نے زمین کو کہا کہ اور سختی سے پکڑو، گردن تک دے کے وہ زمین کے اندر پھنس گیا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اب جواب دے، پہلے کلی کی پہلے نہ اس نے کہا حضور والا اگرچہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ پہلے کلی ہے بعد میں ناک میں پاری ہے، پہلے ناک میں پاری نہیں بعد میں کلی نہیں۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے زمین اسے باہر کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میں لوح محفوظ تم کو دکھا دوں تب تم کیا کرو گے؟ کہا کہ دکھا دی، میں دیکھنا چاہتا ہوں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے لوح محفوظ پہ توجہ ڈالی، اس کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ کی تحریر آ جاتی ہے، جیسے ہی نظر اٹھا کر کے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر میں پڑھتا ہے وہاں بھی کیا دیکھتا ہے؟ پہلے ناک میں پانی اور بعد میں کلی لکھا ہوا ہے۔ بڑا حیران و پریشان ہوا، غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا لوح محفوظ پہ تھی، میں وہی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے وضو کیا ہے، لیکن ابھی بھی میں وہی کہوں گا کہ پہلے کلی ہے بعد میں ناک میں پانی۔ حضور غوث پاک نے آگے بڑھ کے اس عالم کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا تھا جب تک کہ اس دھرتی پہ تم جیسا عالم زندہ رہے گا یہ قوم مسلم برباد نہیں ہوگی، یہ قوم مسلم برباد نہیں ہوگی۔ سنو میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، جانچ رہا تھا کہ یہ آدمی اپنے علم کے مطابق چلنے والا ہے یا نہیں۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قوم مسلم تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ تم جیسا عالم زندہ ہے۔ عرض کرنا چاہوں گا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے کہ وہ چاہے جیسا تصرف فرما دیں، اللہ نے آپ کو وہ اختیار عطا فرمایا، وہ طاقت عطا فرمائی، آپ تصرف کے جوہر بکھیر دیتے ہیں، اختیار کا عام کے مظاہرے کرنے پر آتے ہیں جو دنیا دیکھ لیتی ہے۔ تو حضور غوث پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسی کرامتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کرامتوں کے ادراک سے سمجھنے سے عقل انسانی عاجز دکھائی دیتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ سنو میرے مدرسے میں جو آ جائے گا، میری مدرسے جو آ جائے گا میں اس کی بخشش کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک انسان حاضر ہوا، کہا حضور غضب ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں میرے والد کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہو، اس کا ایک عمل بھی اچھا نہیں تھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا میری درسگاہ میں کبھی حاضر ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ کیا میرے مدرسے کی دیوار سے کبھی گزرا ہے؟ اس انسان نے کیا ہاں حضور والا ایک دفعہ آپ کی درسگاہ کی دیوار کے قریب سے گزرا تھا۔ ارشاد فرمایا میرے مدرسے کی دیوار کے قریب سے بھی جو گزر جائے اسے بھی اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ ہمارے غوث پاک کا اختیار دیکھیے، میں عرض کروں گا اللہ توفیق دے ایک دفعہ زندگی میں کم سے کم غوث پاک کے دربار پہ ضرور حاضر ہوئے۔ غوث پاک کے دربار کے قریب ہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں بیٹھ کر کے غوث پاک تعلیم دیتے تھے۔ اتفاق سے اس دفعہ جب ہم لوگوں کا قافلہ گیا جس مدرسے میں جو اسٹاف تھا اور جو وہاں کا ہیڈ تھا اس کی نظر پڑی کہ کچھ لوگ اس مدرسے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جو دروازہ بند تھا جہاں بیٹھ کر کے آپ پڑھاتے تھے اس نے اسپیشل طور پر وہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، اسپیشل طور پر دروازہ کھلوایا اور اندر لے جا کے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں غوث پاک بیٹھتے تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ہم سبوں کی خوش نصیبی کہ اس جگہ کی زیارت ہو گئی، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں غوث پاک کی زبان پر بھروسہ ہے۔ غوث پاک نے فرما دیا کہ میری درسگاہ میں آنے والا جنتی اس جملے کے صدقے میں اللہ ہم سبوں کو جانے والوں کو ضرور جنتی بنا دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کا، آپ کی مہربانی کا اندازہ کرنا ہو، آپ تاریخ دیکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے باعث بنایا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں جو 4 سلسلہ مشہور ہیں، نقشبند بھی ایک جگہ ہے، سہرورد بھی ایک جگہ ہے، چیخ بھی ایک جگہ ہے، سارے سلسلوں کی نسبت جگہ کی طرف ہے، لیکن ایک آخری سلسلہ ہے جس سلسلے کی نسبت ہمارے شیخ عبد القادر کے نام کی طرف ہوئی۔ اللہ نے اس سلسلہ کو بتا بنایا ہے کہ کم تر درجے کے سلسلہ ہیں، وہ جگہوں سے منسوب
لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو آج بھی تصرف فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، کل بھی تصرف فرماتے تھے، کرم فرماتے تھے، اور آج بھی تصرف فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ان کو کوئی آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو حضور غوث پاک اس کی پکار سنتے بھی ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس پہ کرم کی برسات فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے یہ منسوب سلسلہ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے، ہماری روایت بتاتی ہے کہ جو بھی اولیاء کرام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس پوری دنیا میں تشریف لائے یا قیامت تک تشریف لانے والے ہیں، وہ اس وقت تک کے ولی نہیں بنتے جب تک کہ غوث پاک کی مہر ان کے اوپر نہیں لگتی ہے۔ جس کو بھی ولی بنانا ہوتا ہے غوث پاک کی بارگاہ سے مہر لگتی ہے ولایت کی، تب جا کر کے وہ ولی بنتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، اونچی شخصیت کا مالک بنا کرتے ہیں۔ گویا آج بھی اگر کوئی غوث پاک کی بارگاہ سے الگ ہٹ کر کے ولی بننا چاہے تو کبھی بھی ولایت کی منزل نہیں مل سکتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، آپ جو جبہ پہنتے تھے وہ جبہ اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو بھی اس طرح کا جبہ پہننا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک چور کی نظر پڑ گئی، اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے، اگر یہ جبہ ہمارے ہاتھ لگ گیا بڑے اچھے دام مل جائیں گے اور ہماری اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ آپ کا پیچھے پیچھے شروع کر دیا، جہاں مناسب جگہ نظر آئے گی وہیں پر میں اپنا دھندا کروں گا اور اس جبے کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بھیڑ بھاڑ میں پکڑے جانے کا اندیشہ چلتا رہا۔ ایک مناسب جگہ آئی جہاں پہ سناٹا تھا، لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا، اس نے موقع غنیمت جانا آگے بڑھا، غوث پاک کے جبے پہ اس نے کھینچنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ ادھر غوث پاک کے دامن پہ اس چور نے ہاتھ ڈالا، ادھر ہمارے غوث نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا، مولا تیرے بندہ عبد القادر کا اس نے دامن پکڑ لیا ہے، یہ دامن قیامت تک کے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے۔ اس نے چوری کے ارادے سے آنکھیں پکڑا تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا یہ تیرے بندے کا دامن تھاما ہے، یہ دامن قیامت تک کے چھوٹنے نہیں پائے۔ غوث پاک کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کیا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے، وہ جو جوبہ چڑھانا چاہ رہا تھا آپ کے قدموں پہ گرتا ہے، توبہ کر کے منیب ہوتا ہے اور اپنے زمانے کا قطب بن جا رہا ہے، بڑی بڑی دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ غوث پاک کرم فرمانے والے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی نواز کر کے اونچا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تجا کلی معلوم تو کے بعد دوستاں نظرداری جو دشمنوں کو بھی معاف کر کے غلط کی منزل عطا فرما دیں گے، ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں، گن گانے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ کیا غوث پاک اپنے کرم سے ہم سبوں کو محروم رکھیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم سبوں کا دامن غوث پاک کے کرم سے بھرا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بھرا رہے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگانے کی کوشش کریں، ایک دفعہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی موت ہو گئی اور اس کے سماج کے لوگوں نے اپنی ریتی رواج کے مطابق، دستور کے مطابق لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا، لاش ڈالی، آگ لگائی، ساری لکڑی جل گئی اور اس لاش کا ایک بال تک نہیں جل سکا۔ سماج کے لوگ حیران پریشان، آخری رسم جان دینا ضروری، پھر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا، لاش ڈالی، نتیجہ پھر وہی نکلا، ساری لکڑی جل گئی، بدن جلنے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ بڑے حیران پریشان، سنو جب یہ لاش جلنے کے لیے تیار ہے اسے دریا برد کر دیتے ہیں، دریا کے حوالے پر دیتے ہیں، یہ دریا میں جائے گی لاش تو ایسی صورت میں ہم سبوں کی حفاظت ہوگی۔ لیکن کہ سمندر کے کنارے گئے، اس لاش کو دھکا دیا، لاش تھوڑی دیر تک کے دریا کی سطح پہ تیرتی رہی اور پھر آ کر کے کنارے خشکی پہ اتر گئے۔ بڑے حیران پریشان پھر دھکا دیا، نتیجہ وہی نکلا۔ اب سب لوگوں نے سوچا کہ ہم سب عاجز ہو چکے، اگر یہ لاش نہ جلنے کے لیے تیار ہے، نہ ڈوبنے کے لیے تیار ہے، ہم مجبور ہیں، چلو اپنے اپنے گھر واپس چلتے ہیں۔ سارے لوگ واپس گھر چلے آئے۔ ایسے ہی عالم میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کے دل پہ تجلی فرمائی، بولا دریا کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور
नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसकी लाश को अदब से दफन कर दो। मुरीद बड़ा हैरान और परेशान हुआ, उसे मालूम था कि जिसकी लाश की तरफ हमारे पीर इशारा फरमा रहे हैं वो किसी दूसरे की लाश है, और हमारी शरीयत कहती है, गौसे पाक की तालीम कहती है कि दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली की लाश को गड्ढे में डाला जाता है, ताज़ीम का मामला पेश नहीं किया जाता। हैरान और परेशान पीर का हुक्म बमाए सज्जादा रंगी गुन गरत पीरे मोगा गोयत सालिक बेखबर नफ़स रहे रखना। पीरी और मुरीदी आसान चीज नहीं है, कामिल मुरीद उसको कहा जाता है जो पीर की हर बात को मानने के लिए हमेशा तैयार है। माना, दरिया के किनारे गया, लाश को उस दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र की आगोश में मुंतकिल किया, टूटे दिल से एक आवाज निकली, मुझे वाला शरीयत कहती है कि इस तरह का सलूक खैर लाश के साथ नहीं किया जा सकता। आपका हुक्म था, आपके हुक्म पे अमल किया है, लेकिन माजरा क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही दिल से आवाज निकली, वैसे पाक की बारगाह पे आवाज आती है, सुनो, अगर चाहिए दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था, लेकिन पूरी जिंदगी मुझसे प्यार किया करता था, मोहब्बत किया करता था, और जो मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत किया करता है, अल्लाह ताला मरने से पहले उसे कलमा अता फरमा देता है। यह तो दूसरा मजहब था, लेकिन मोहब्बत की बुनियाद पे अल्लाह ने इसे साहिब ईमान बना दिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, पूरी जिंदगी जिसकी उम्र की तारीकी में गुजर रही हो, अगर वो गौसे पाक से मोहब्बत रखे तो उसका अंजाम अच्छा होता है। हम पूरी जिंदगी ईमान के साए में, इस्लाम के दामन में गुजारने वाले गौसे पाक से मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं। गौसे पाक हमसे मांगो, भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ जन्नत का मुसाफिर हम सबों को जरूर बना देंगे, जन्नत का मुसाफिर जरूर बना देंगे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीर से, माँ बाप से, गौसे पाक से, सबों से मोहब्बत करना शरीयत की कामिल पहचान की निशानी है। इस सिलसिले में तारीख की एक आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करना चाहूंगा, और अपने सारे भाइयों से मैं अर्ज करूंगा, अपने बुजुर्गों को भी याद रखें और अपने माँ बाप को भी याद रखें। बुजुर्गों को याद रखें और माँ बाप को याद न रखें। आपने आजकल के कॉन्फ्रेंसों और जलसों का हाल देखा होगा, माँ घर में बीमार जाने जाने के लिए तड़पती रहती है, और कोई शायर अगर स्टेज पे खड़ा हो जाता है तो पैसों की बरसात हो जाती है। जो 10 रुपया अपनी बूढ़ी माँ को नहीं देगा, बूढ़ी माँ को इलाज कराने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, अच्छा खाना खिलाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, शायरों के लुटाने के लिए उसके पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। वो याद रखें, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को छोड़ करके पीर को भी नजराना देगा और चाहेगा कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिलने वाली नहीं है। पहले माँ को राजी करें, बाप को राजी करें, फिर उसके बाद पीर का दर्जा आता है, फिर उसके बाद दूसरे लोगों के हुकूक आते हैं। माँ बाप को राजी करना सबसे पहले जरूरी है। बगदाद शरीफ की सरजमीन में एक किसी मुजाफाती इलाके में, देही इलाके में एक बेवा औरत रहती थी, जिसका सिर्फ एक बेटा इकलौता सहारा था। शोहर का साया सर से उठ गया, कमाने वाला कोई नहीं था, वो इज्जत और आबरू वाली औरत थी। उसने अपने छोटे से बेटे से कहा, बेटा मैं कमाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए कि मेरी बेपर्दगी होगी। अब तो मेरे पास और तुम्हारे लिए मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिंदगी बचाने की बस एक ही सूरत है, अगरचे मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें घर से बाहर कमाने के लिए भेजूं, तू अभी बड़ा छोटा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा बगदाद के शहरों में जाओ, वहाँ लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नौकर रख लेते हैं, घर का काम करवाते हैं, उसी घर के काम को करना, और जो पैसा मिलेगा उससे हम दोनों की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। बेटे ने माँ का हुक्म पाया, आगे बढ़ना शुरू किया। माँ ने कहा, बेटा जाते जाते मेरी एक वसीयत और नसीहत सुन। कहा क्या? कहा कि वो नसीहत ये है, काम बाद में पकड़ना, पहले किसी पीर का मुरीद बन जाना। काम बाद में पकड़ना, पहले किसी पीर का मुरीद बन जाना। बेटे ने अपनी माँ की बात सुनी, अपनी माँ की बात सुनी और भटकता भटकता एक दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने सोचा कि ये घर बड़ा लगता है, इसमें जरूर किसी नौकर की जरूरत होगी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से बूढ़ा आदमी निकला और इसने अपनी माँ से पूछा, माँ
چلنے سے پہلے پوچھا ماں تو کہتی ہے کسی پیر سے مرید ہو جانا، ابھی ہم نے دنیا دیکھی نہیں پیر کیسے ہوتے ہیں؟ ماں نے کہا کہ پیر جو ہوتے ہیں ان کے پاس مسلح ہوتا ہے، جانماز ہوتی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، اتفاق سے اس کے پاس مسلح بھی تھا اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں اپنا نوکر رکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، نوکری بعد میں کروں گا، پہلے آپ سے مرید ہوں گا۔ وہ بڑا حیران پریشان ہوا بوڑھا آدمی، کہا کہ میں پیر نہیں، کس نے کہہ دیا کہ مجھ سے مرید ہونا؟ کہا کہ نہیں، آپ لاکھ بہانہ کریں لیکن میری ماں نے جو نشانی بتائی تھی وہ دونوں نشانی میں نے آپ نے دیکھ لی ہے، جیسے بھی ہو آپ کو مرید کرنا ہوگا، پہلے مرید کیجئے گا تب کام کریں گے، نہیں تو ہم کام کر نہیں سکتے۔ بڑا عاجز ہو گیا، بوڑھا کرتا نہیں، کیا نہ کرتا، اسے نوکر کی ضرورت تھی۔ اس نے آج ہی جا کر کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ بڑھاؤ، مرید کر لیا، پیر تو تھا نہیں، ہاتھ بڑھاؤ مرید کر لیا اور اس کو اپنا نوکر رکھ لیا، نوکری کرتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ جاؤ مارکیٹ جاؤ اور یہ سامان میرے لیے خرید کر کے لے آؤ۔ بچہ مارکیٹ گیا، دیکھا کہ بڑی بھیڑ بازار میں ہے، لوگوں نے ازدحام ہے، سڑک کے کنارے دونوں طرف لوگوں نے لائن بنا رکھی ہے اور زوردار کسی کے استقبال کی تیاری ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس بھیڑ کے قریب گیا، پوچھا کون سی شخصیت آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے ادب سے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے تمہیں معلوم نہیں، آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری اس راستے سے گزرنے والی ہے، اس لیے سارے عقیدت مندوں کی بھیڑ سڑک پہ اکٹھا ہو گئی ہے کہ حضور غوث پاک کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے، آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تعلیم بتاتی ہے اس چھوٹے سے بچے نے عجیب و غریب حرکت کی، سامان لینے نہ گیا، لائن میں کھڑا ہوا، ایک گھر کی دیوار تھی، اس دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سڑک بیچ ہے، چہرہ دیوار پر، غوث پاک کی سواری گزر رہی ہے۔ آپ تو دل کا حال جان لیتے ہیں، اس بچے کو بھلا کیسے نہیں جان پاتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس چھوٹے سے بچے کو میری بارگاہ میں بلاؤ۔ وہ چھوٹا سا بچہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ اے بچے، وہ حاضر ہوا، اس حال میں حاضر ہوا کہ اپنی آنکھ بند کی ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو میری سواری گزر رہی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا، تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، اور اب جب میں نے اپنی بارگاہ میں تمہیں بلایا ہے تو تو اپنی آنکھیں بند کیے ہوا ہے، مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، بولے کیا؟ اس بچے نے جو جواب دیا تھا ہم سبوں کو دل کی تکلیف کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے نے جواب دیا میں نے آپ کا بڑا نام سن رکھا ہے، میں جس پیر کا مرید ہوں وہ پیر کامل نہیں، پہنچے ہوئے نہیں، لیکن میں نے کچھ بھی ہو ان کا نام کر لیا ہے، میں نے اپنی آنکھ اس لیے بند کر رکھی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے پیر سے میرا رشتہ کمزور ہو جائے، آپ کی محبت میں میں گرفتار ہو جاؤں، اپنے پیر سے زیادہ آپ کو چاہے رہو، اس لیے میں نے اپنی آنکھ بند کر رکھی ہے تاکہ پیر سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہونے پائے۔ حضور غوث پاک نے اس بچے کی عقیدت دیکھی ہے، محبت دیکھی ہے، پیر سے پیار دیکھا ہے اور سینے سے لگا کر کے اسے کمال کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تعلیم کی اس برکت سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کی تابعداری ضروری ہے، ان کی بات ماننا ضروری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیر مل جائیں شریعت کے دائرے میں ہوں تو ایسے پیر سے پوری زندگی کے لیے وفاداری نبھانا چاہیے اور کبھی بھی ان کی بارگاہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی بارگاہیں ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، غوث پاک کی بارگاہ ہے، سبھی بارگاہیں بڑی ہیں، لیکن ان ساری بارگاہوں کا فیض جو ہمیں ملنے والا ہے وہ پیر کے راستے سے ملنے والا ہے۔ اگر پیر ہمارے نہیں ہو تو نہ خواجہ کچھ عطا فرمائیں گے، نہ سرکار اعلیٰ حضرت کو دے سکتے ہیں، اور نہ غوث پاک کی بارگاہ سے ہمیں کچھ نعمت مل سکتی ہے۔ جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ سب پیر کے دامن پکڑنے کی برکت ہوگی۔ اس لیے پیر کی عقیدت مضبوط ہونی چاہیے، ان سے تعلق مضبوط ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سب مرید، جو بھی آپ کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے وہ مرید ان کا ہو جاتا ہے۔ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں، اگرچہ ہم نے ہاتھ کسی اور ہاتھ کو دیا ہے
इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरे सिलसिले में दाखिल होगा वो हकीकत में मेरा मुरीद होगा। हम सब गौसे पाक के मुरीद हैं और तारीख हमें इस बात की शहादत देती है। हम सब अपने नसीबे का नाज करें, गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत रखें, उनकी तारीख में मनाते रहें, उनकी बारगाह में मोहब्बतों की नजर पेश करते रहें और साथ साथ उनके तालीमात पे, उनके फरमूदात पे हमेशा अमल करते रहें। अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक खैर मरहमत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हज़रात सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।